السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 779واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، بنگلہ دیش کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، انتہائی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہماری ذمہ داری تھی غیروں کو ایمان کی دعوت دینا۔ جو برادران وطن ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا۔ دنیا کے اندر اور جو دوسری قومیں ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے متاثر کر کے ان کو اسلام سے قریب کرنا۔ اب مجھے آپ بتاؤ نا، ہم کیا متاثر کریں گے لوگوں کو؟ یہاں پہ ہم اپنے ہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے حملے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مارا ماری چل رہی ہے۔ کیا متاثر کریں گے ہم لوگوں کو؟ اس لیے کہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے ابھی جو میں نے نئے گروپ بنایا ہوں، جس میں لوگوں کو ایڈ کر رہا ہوں، ایک ہمارا نان مسلم بھائی وہ بھی ایڈ ہے اس کے اندر۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، بولے مولانا صاحب، یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کو آپ لوگوں نے ایمان اور اسلام کی دعوت دینی چاہیے تھی، اور میں آپ کے ساتھ میں اسی لیے جڑا ہوا ہوں تاکہ اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکوں۔ بولے یہ ایسے واقعات سننے کے بعد میں، یعنی ہمارے دل کے اندر جو اسلام کی محبت ہے، ہم کو اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ ہم کو اسلام پر رحم آ رہا ہے کہ اتنا اچھا مذہب، وہ پروفٹ محمد صاحب نے جو طرح طرح کی قربانیاں دی، یہ آج کے جو ان کے انویائی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، کیسی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، کتنی تکلیف ان کو پہنچ رہی ہوں گی، کتنی تکلیف ہوں گی ان کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے ماننے والے اس طریقے سے انسانیت کا خون بہا رہے ہیں کہ وہ ان کو اتنا قیمتی تحفہ دے کر گئے تھے، اتنا قیمتی کام دے کر گئے تھے کہ بھائی میں نے جو تم تک بات پہنچایا ہوں دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ یہاں اپنے ہی مسائل ہے۔ یہ ایک نان مسلم بھائی کی کارگزاری، اس کا درد ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ حالات کیوں بنے؟ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ میں بغیر کسی فرد کے، بغیر کسی گروپ کے سپورٹ کے، اور کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کے، جو نظر آ رہا ہے مجھے، اور پچھلے کئی سالوں سے، 10-15 سالوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں وہ سارے حالات کو مد نظر رکھ کر آج آپ لوگوں کے سامنے اپنا جو درد ہے اور جس وجہ سے یہ سارے فتنے فساد پیدا ہوئے ہیں، میں وہ رکھنا چاہتا ہوں بغیر کسی کی موافقت اور مخالفت کے۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا اپنے بچپن کے اندر، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ محنت، انہوں نے فاقوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ جس کی بنیاد رکھی تھی، لوگ ان کے ساتھ اس زمانے میں جو جڑے، بیچاروں کی قربانیاں ہزار مرتبہ ہم لوگوں نے ان کے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں پر فاقہ کشی کی نوبت پہنچی تو وہ گلر کے پھلوں کا ایک درخت تھا، اس کے پھل توڑ کر رمضان کے اندر، رمضان المبارک میں اس سے افطار کیا جاتا تھا۔ میاں جی موسیٰ اپنا کھیتی باڑی سب کچھ چھوڑ کر اس کام میں لگے، کئی علماء اس زمانے کے اندر، تو وہ مجاہدوں کا زمانہ تھا، اور مجاہدے چلتے رہے۔ مساجد کے اندر سے مار کر نکالا گیا، مساجد کے اندر رکنے نہیں دیا گیا، وہ سارے زمانے تھے۔ اب ہم نے جب دیکھا ہمارے بچپن میں، جب ہماری آنکھیں کھلی، تو ماشاءاللہ یہ کام وہ مخالفت والے زمانے سے باہر نکل چکا تھا، اب تو استقبال کا زمانہ تھا۔ اب ہم خود دیکھتے تھے، ہم خود ہمارے بچپن میں جماعتوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ اس زمانے کے اندر استقبال کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اور ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر پرانوں کی مجلس میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، بولے دیکھو یہ جو کام ہے نا، اب موافقت اور مخالفت کے دور سے باہر نکل چکا ہے۔ اب اس کام کو موافقت اور مخالفت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب اگر اس کام کو خطرہ ہے تو کام کے کرنے والوں سے۔ اور مولانا کی وہ بات ہو بہو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اب کام کرنے والوں نے کیا کیا؟ اس کام کو اپنے اغراض اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔
جس کام کا مقصد یہ تھا کہ امت کے اندر سے گمراہی کو دور کیا جائے، امت کے اندر ایک ایمانی تحریک، ایمانی حرکت پیدا کی جائے، اب اس کی بجائے کیا ہونے لگا کہ جس کی جس گاؤں میں چلتی ہے، جس تعلقے میں چلتی ہے، جس ضلع میں چلتی ہے، لوگوں نے اس کے اعتبار سے اپنی اپنی ترتیبیں بنانا شروع کر دی۔ جس کی ضلع میں چلتی وہ ضلع میں اپنی ترتیب چلا رہا ہے، جس کی تعلقے میں چلتی وہ تعلقے میں اپنی ترتیب چلا رہا ہے، جس کی گاؤں میں چلتی وہ گاؤں میں اپنی ترتیب چلا رہا ہے، جس کی حلقے میں چلتی وہ حلقے میں اپنی ترتیب چلا رہا ہے۔ ماننے کا مزاج ختم ہو گیا، اب مزاجوں میں گھمنڈ پیدا ہو گیا، مزاجوں میں اکڑ پیدا ہو گیا۔ اکرام جو تھا، اکرام اس کام کا ایک اہم رکن، اکرام مسلم، وہ صرف طوطے کی طرح سے رٹانے کی حد تک باقی رہ گیا۔ اب اس کے بعد حالت یہ پہنچی، اب چونکہ استقبال کا زمانہ ہے، اب چونکہ اکرام کا زمانہ ہے، تو مساجد کے اندر اگر کسی مسجد کے ٹرسٹی صاحب نے یہ کہا، ارے بولے بھائی آپ لوگ جو ہفتے واری اجتماع کرتے ہوں اس کے اندر بیان تھوڑا مختصر کرتے جاؤ، یہ جو بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ آج عشاء کی نماز 15 منٹ لیٹ ہوں گی، اس سے لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارے جو ساتھی جن کو برداشت کا سبق سکھایا گیا تھا، اکرام کا سبق، وہ لڑائی جھگڑے پر، کون ہے رے بولے تو، کون ہے یہاں کا چودھری ہے تو، منہ مار رہا بولے یہاں کے بیچ میں، ٹھیک ہے تیری مسجد میں اس کے بعد میں اجتماع ہی نہیں ہوں گا بولے۔ ارے نہیں نہیں بھائی ایسا مت کرو، ظلم میرے اوپر، میرا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں کیسا ہے، بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کرتے، ہفتے واری اجتماع کرتے، لوگوں کو دین کی بات سننے کے لیے ملتی، میں خالی اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ وقت کا تھوڑا سا، کون ہے رے تو ہم کو وقت سکھائیں گا تو، نہیں اب اگلے ہفتے سے اجتماع بن۔ اب وہ مسجد جس میں 40 سال سے ہفتے واری اجتماع ہو رہا تھا، یہ اکرام مسلم، یہ ہم نے جو سیکھا تھا یہ ہم پریکٹیکل اس کو دکھا رہے ہیں۔ بند رہے بولے اب اس کے بعد نکال دو اپنی لسٹ سے باہر وہ مسجد کو۔ میں نے ایسی مسجدوں میں نماز پڑھا ہوں میرے محترم دوستو، وہاں کے ساتھیوں نے بتائے یہ وہ مسجد ہے بولے، کسی زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھ میں کام کرنے والے ہیں انہوں نے اس مسجد کے اندر وقت لگایا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہوئے اس مسجد میں 30 سال 40 سال تک مستقل دعوت کا کام ہوتا رہا۔ میں بولا یار پھر اب تو تبلیغ والے کو اندر بھی نہیں آنے دیتے بولے۔ میں بولا کیوں بھائی ایسا کیا ہو گیا؟ خالی برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ جماعت آئی ہوئی تھی مسجد کے اندر، مسجد کے ٹرسٹی صاحب نے کہا بولے بھائی یہ جو تم لوگ چڈی ہے بنین ہے اس کو دھو کر وضو خانے میں لٹکاتے ہو، بجائے اس کے لٹکانے کے اس کو کہیں اور رسی پہ لٹکاتے جاؤ۔ تو فوراً ہمارے ایک مقامی اکابر کو غصہ آ گیا، تو ہمارے جماعت والوں کو برا بھلا بولنے والا کون ہوتا؟ تو یہاں کا چودھری ہے کیا؟ ٹھیک ہے تیرے مسجد میں آج کے بعد جماعت نہیں آئیں گی، یہ جماعت میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو بولے ایسی عقل مند اور ہوشیار نے وہاں سے جو ایک بار جماعت لے کر گیا، پھر وہ ذمہ داروں کو غصہ آیا، انہوں نے بولے ٹھیک ہے نا بیٹا لے کے جا، اب اس کے بعد تو دوسری جماعت لے کے یہ مسجد میں نہیں آئیں گا، اب لے کے جا رہا نا جتنے گھمنڈ اور اکڑ کے ساتھ، جا اب لے کے۔ اس کے بعد سے اب جماعت کے لیے مسجد کے دروازے بند۔ تو بولے مولانا وہ دن اور آج کا دن یہاں پہ جماعت نہیں آتی، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ابھی میں آپ کو اور کیا کیا بتاؤں کہ کیسے ہم نے اپنی بد اخلاقیوں سے، علماء کی مخالفتیں، ائمہ کی مخالفتیں، یہ مبارک کام اکرام مسلم میں آخر میں یہ سکھایا جاتا، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے اور علماء دین کی قدر کرے، اس لیے کہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ہم نے یہ علماء کی قدر کی کہ ہمارے ساتھی ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، 15 سال سے امامت چل رہی ہے ان کی اس مسجد میں، عشاء کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں، وہ دوسری رکعت میں جو نہیں بیٹھے، دوسری رکعت یعنی پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے، میں ہمارے مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتا ہوں، نماز کے جو واجبات ہیں ان کو بھی یہ چیز معلوم ہے کہ پہلا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ نماز کے اندر واجب ہے، اگر وہ چھوٹ جائے اور سجدہ سہو اگر کیا جائے تو سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے وہ قاعدے کی بھرپائی ہو جائیں گی، اس لیے کہ فرض نہیں ہے، وہ پہلا قاعدہ ہے۔ وہ 15 سال کا امام پہلا قاعدہ اس نے چھوڑ دیا اور سجدہ سہو کیا اور نماز مکمل کی، اس کے سلام پھیرتے ہی 2-4 اکابر کھڑے ہو گئے، ارے بہت غلطیاں کر رہے بولے، یہ ان کو کائی کو رکھے امامت کو، 1000 بار بولے ہم نے نکالو نکالو نکالو، سنتے نہیں بولے۔
اور وہ امام صاحب سمجھا رہے ہیں. ارے بولے بھائی دیکھو یہ مسئلہ ہے, سجدے سہو کائی کے لیے ہے, اسی لیے ہے اگر کوئی واجب وغیرہ چھوٹ جائے تو سجدے سہو کر کے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے, نماز ہماری پوری ہو گئی. کائی کی نماز ہوئی رہے بولے, لگاؤ رہے بولے وہ مفتی صاحب کو فون, وہ اپنے مفتی صاحب کو, وہ اپنے مولانا صاحب کو لگاؤ فون, پوچھو ان کو نماز ہوئی کیا, ہمیشہ نماز خراب کرتے رہتے بولے. عشاء کے فوراً بعد میں مشورے کی مجلس بیٹھی, 15 سال کے امام کو ایک جھٹکے میں نکال دیا گیا. اماموں کے گریبان پکڑ کے مصلوں پہ سے کھینچا گیا. یہ ہمارے تبلیغ کے ساتھی, یہ تبلیغ ہو رہی ہے, یہ اکرام مسلم میں سکھایا جا رہا ہے علماء دین کی قدر کرنا, یہ قدر ہو رہی ان کو. مصلوں پہ سے گریبان پکڑ پکڑ کے کھینچا گیا ان کو. اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے برداشت کرنے والی تھی, اسی لیے یہ عذاب آیا ہوا ہے. آج ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ علماء کی ناقدری کرنے کا نتیجہ ہے, یہ ان کو مصلوں پہ سے کھینچنے کا نتیجہ ہے. یہ جو کتوں کے جیسے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور 15 جنازے اٹھ رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے یہ. اور اس کے بعد اتنی عظیم محنت, اتنی مبارک محنت اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمائی تھی. اب اپنے اغراض کے لیے اس کا یوز کیسے یوز ہونے لگا وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. پلاٹنگ کے دھندے شروع ہو گئے اس کے اندر. جس کے پاس زیادہ مال ہے, زیادہ پیسہ ہے, کہیں کے امیر صاحب, کہیں کے وزیر صاحب, پلاٹنگ نکال دی انہوں نے کسی گاؤں میں, کسی کھیڑے میں, کسی تعلقے میں. اور وہاں جو اپنے کام کرنے والے ساتھی, اب یہ کام ہو رہا ہے یہ تبلیغ کا, ان کو ایجنٹ بنا دیے, بیچو بولے پلاٹنگ, تم کو بھی اتنا پرسنٹیج ملیں گا. اب امیر صاحب کی پلاٹنگ, وزیر صاحب کی پلاٹنگ, اب یہ پلاٹنگ کے دھندے چل رہے ہیں. یہ اللہ حفاظت فرمائے, اس کام کو اپنے اغراض کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ فتنوں کے دروازے پیدا ہوئے. اب مال آ گیا, دولت آ گئی, گاڑیاں آ گئی. اور میں نے اس سے پہلے بتایا ہوں, ایک دیہات کا ایک نوجوان ابھی وہ میرے مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اس نے مجھے بتایا ہم نے گاؤں کیوں چھوڑے. بولے مولانا غیروں کی بستی, 90% آبادی ہمارے نان مسلم بھائیوں کی, وہاں پہ 10% بھی اپنی آبادی نہیں ہوں گی, ایک چھوٹی سی مسجد. اور وہ مسجد کے اندر جو آنے والی جماعتیں ہوتی تھی, اب بیرون کی بھی جماعتیں وہاں شروع ہو گئی, تو بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہے, مرسیڈیز, آڈی. اور وہاں پہ وہ چھوٹا کھیڑا گاؤں, وہاں کے غیر مسلموں نے زندگی میں ان کی رکشے میں بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے, وہ بیچارے کبھی ایس ٹی مہامنڈل سے سفر نہیں کرتے, لگژری انہوں نے دیکھے نہیں. اب ویسے گاؤں میں مرسیڈیز, ویسے گاؤں کے اندر فارچونر, ویسے گاؤں میں 2-2 کروڑ کی گاڑیاں آ رہی ہے. انہوں نے بولے سالے یہ باہر کے لوگ آ کے اپنے گاؤں میں اتنے بھاری بھاری گاڑیاں لا رہے, پابندی لگاؤ بولے ان کے اوپر. اب گاؤں والوں میں ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, گاؤں کے اندر فتنے فساد ہو گئے, ہمارے لوگوں کی دکانیں جل گئی, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا, میں خود بھی ان میں سے ہی ہوں. بولے تو کیسا ہو گیا, تعیش آ گیا ہمارے اندر. ایک طرف تو وہ حضرت ابو ہریرہ کے واقعے چل رہے ہیں, بولے مسجد کے ممبر اور محراب کے بیچ میں فاقے کی وجہ سے بل بلاتے تھے, اور دوسری طرف ہمارے امیر صاحب مرسیڈیز کے بغیر سفر نہیں کرتے. بولے ہمارے ذمہ دار صاحب فارچونر سے نیچے کی گاڑی میں بیٹھتے نہیں. میرے محترم دوستو, یہ تعیش آ جانے کی وجہ سے, یہ اس طریقے سے دعوت کے کام کو اپنے اغراض اور مفادات کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے, اور یہ پلاٹنگ کے دھندے, اور یہ بلڈنگیں باندھ کر بیچنا, اور یہ فلیٹ کے دھندے, اور یہ پیسوں کی فراوانی, اور یہ کروڑوں کے اولا ڈھال, جب یہ ساری چیزیں اس مبارک محنت کے اندر آ گئی, اس کے بعد میں یہ مسائل پیدا ہوئے. جب تک یہ محنت خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جا رہی تھی, تب مسائل نہیں تھے. اور پھر اپنے منشے کے اعتبار سے جماعتوں کے رخ لیے جانے لگے. گرمی کا موسم ہے, شملہ کا رخ لو, بولے شملہ کا, اوٹی کا رخ لو, اروناچل پردیش کا رخ لو, کشمیر کا رخ لو. کیوں یار, گرمی بہت بڑھ گئی, بولے ادھر جا کے آئیں گے ادھر. اب مطلب دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا ہے, اب پکنک ہو رہی ہے, پکنک. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. اور پھر بہت سارے دھندے کیسے شروع ہوئے, ساؤتھ افریقہ جماعت چلے گئی. اب وہاں پہ جان پہچان کر کے, وہاں پہ لوگوں سے دوستی فرینڈشپ کر کے اچھی جان پہچان ہو گئی ماشاءاللہ. رمضان کے مہینے میں کٹورا لے کے پہنچ گئے وہاں پہ بھیک مانگنے کے واسطے میں. جماعت میں گئے تھے, دوستی کر کے آ گئے. اب رمضان میں چندے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے کٹورا لے کے موجود.
یہ سارے دھندے جب اس کام کے اندر شروع ہوئے نا میرے محترم دوستو، ہر ایک کے منہ میں پانی آنے لگا، ہر آدمی اپنی اغراض، اپنے مفادات کو اس کام کے ذریعے سے پورا کرنے کے پیچھے پڑ گیا، اور جس کی غرض پوری نہیں ہو رہی ہے، جس کے اغراض پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس طریقے سے مخالفت، موافقت، لڑائی جھگڑے، اور پھر ہمارے مولانا جو فرماتے تھے یہ کام، اس کو اب غیروں سے خطرہ نہیں، اپنوں سے خطرہ ہے، کیونکہ اپنے اغراض کے لیے غریب آدمی اگر مسجد وار جماعت میں بیٹھ گیا، اس کو کیسا ٹرکانے کا یہاں سے، کیوں؟ کروڑ پتیوں کی مسجد وار جماعت ہے، بولے اب یہ بیچارہ یو پی بہار کا بھیا اگر کوئی ہماری مسجد وار جماعت میں بیٹھ گیا، یہ دھندے شروع ہو گئے اس کام کے اندر، اس کے بعد یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔